لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام برادران اسلام بھائیوں اور دوستوں، دنیا کے اندر معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ وہ ہوتا ہے جو گاؤں کے بڑے بوڑھے برصحابت سے وہ اپنا قانون بنا کر کے چلے آ رہے ہیں، کبھی اس کے اندر وہ رد و بدل بھی کر لیتا ہے۔ کوئی معاملہ پیش آتا ہے، گاؤں کے کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسا کام کرنا چاہیے، چاہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو کچھ طبقہ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر بعض ایسے مذاہب ہیں جن کا تعلق براہ راست آسمانی وحی سے ہے۔ ان میں سے علماء فرماتے ہیں کہ تین مذاہب کے لوگ، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ یہودی لوگ اپنی معاملات، معاشرت، عبادت کو جب لیتے ہیں تو وہ توریت کو مانتے ہیں، توریت کی طرف جاتے ہیں۔ عیسائی لوگ اپنے معاملات میں انجیل کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایمان والا، اللہ نے جس کو ایمان والا بنایا ہے، وہ اپنے احکام کو، اپنے عمل کو قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور قرآن و احادیث میں جو مسئلہ بیان کر دیا قیامت تک کیا چل رہے گا، اس کے اندر ہم رد و بدل نہیں کر سکتے۔ تو انہی مسائل میں سے علماء نے فرمایا ایک طلاق کا مسئلہ ہے۔ بعض مرتبہ انسان ایسی غفلت سے، کوتاہی سے اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہ ہوئی۔ طلاق واقع ہونے کے باوجود بھی وہ میاں بیوی جیسا سلوک کرتے ہیں، اور جب اس سے توالد کا، تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، حرام بچہ وہ پیدا ہو جاتا، وہی آگے چل کر کے وہ بچہ فتنہ کا سبب بنتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا مباح چیزوں میں سے سب سے بری چیز بلا وجہ سے طلاق دینا ہے۔ جب ایک انسان بلا وجہ کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، جب ایک لڑکا، ایک لڑکی، جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، بیوی گھر کے اندر آ جاتی ہے، تو چاہے لڑکے نے اس لڑکی کو نہ دیکھا ہو، لڑکی نے اس لڑکے کو نہ دیکھا ہو، جیسے ہی وہ لڑکی گھر کے اندر آتی ہے تو اجنبیت ختم ہو جانے کے بعد ایک خوشی سا محسوس ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کا تعلق۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، تو شریعت کے بعد ایسے احکام ہیں جس کو ہم قرآن و کریم کے اندر اور احادیث کے اندر رجوع کرنا پڑے گا۔ ورنہ بھی دیکھا ہوگا کچھ سالوں پہلے کہ اکثر سول کوڈ، یعنی جو غیر مسلمین کے قوانین ہیں، مسائل ہے، مسلمان اسی پر عمل کرے، اس کے اندر طلاق کا بھی مسئلہ تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے
تو شریعت یہ کہتی ہے کہ شوہر عدت کے خرچہ کو وہ برداشت کرے گا، لیکن حکومت یہ کہے کہ نہیں، جب تک وہ عورت حیات میں رہے تب تک اس کو خرچہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح میراث کے مسائل کے اندر خلا کے مسائل ہیں، حلالہ کے مسائل ہیں، یہ سب میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن و حدیث کی طرف اس مسائل میں رجوع کرنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ لڑکی دیندار گھرانے کی ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے، ماں باپ زبردستی کہنے کے بنا پر وہ لڑکا لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لڑکا پڑھا لکھا کم ہو، لڑکی پڑھی لکھی زیادہ ہو تو کیسے جوڑ پائے گا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہم طلاق کے مسئلے کے اندر بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھائیں۔ آپ کو ذرا ذرا سی بات کے اوپر عورت کو کھلانا سمجھ کر کے دھڑا دھڑ اپنے زبان سے 3 طلاق نکال دیتا ہے۔ اب آگے حاجی علماء کے پاس جاتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ 3 طلاق دو، 3 طلاق واقع ہو جائے گا۔ اور وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا کہ جب تم طلاق دے دیے، تم کو 3 طلاق واقع ہو گئی، وہی نوجوان جب آگے حدیث کے پاس گیا کہ تم 3 طلاق دیو، 1 طلاق واقع ہوگی، اب تم میاں بیوی کے ساتھ رہو۔ اب وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر 3 طلاق جو دیتا تھا، 1 طلاق واقع ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 2 سال کے تک یہ سلسلہ رہا، پھر حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان جاری کیا کہ آج ذرا ذرا کی بات کے اوپر لوگ طلاق دیتے ہیں اور لوگ طلاق کو کھلانا سمجھ کر کے رکھ لیا ہے، اب 3 طلاق واقع ہوگی۔ اس زمانے کے اندر جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان غنی، بڑے بڑے صحابہ کے سب نے متفقہ طور پر اس فیصلے کو مان لیا اور قبول کر لیا۔ اسی زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ طلاق کا نوبت فوراً نہ آ جائے۔ قرآن نے کہا کہ سب سے پہلا شوہر کو یہ کام کرنا چاہیے کہ جب بیوی نافرمان ہو جائے، شوہر کو ستانے لگے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے، مار پیٹ کے بغیر کہ تم ایسی حرکت کو بند کرو، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پیار محبت سے رہو۔ اگر سمجھانے سے وہ بات آ جاتی ہے تو معاملہ یہاں ختم۔ اگر وہ سمجھانے کے باوجود بھی وہ لڑکی بات نہیں آ رہی ہے، شوہر کو ستانے کے اوپر وہ مجبور ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے اپنے بستر کو علیحدہ کر لے، ساتھ میں بیوی کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر بیوی ذرا سا بھی سمجھدار ہوگی، فرما بردار ہوگی، تو اس کے دلوں کے اندر ایک ٹھیس پہنچے گا کہ شوہر مجھ سے علیحدگی دھیرے دھیرے اختیار کر رہا ہے، تو شوہر اپنے بیوی سے بستر کو علیحدہ کر لیا۔ اس کے باوجود بھی اگر بیوی اپنے غلط حرکت سے باز نہیں آ رہی ہے، شوہر بار بار سمجھا بھی رہا ہے، بسترا بھی علیحدہ کر دیا، اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہی ہے، تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ اب اس کو مارو، اور مارنے کے اندر بھی جا کر یہاں تک دیا کہ اس کے بدن کے اوپر ذرہ برابر بھی نشانات نہ آنا چاہیے۔ بعض مرتبہ شوہر غصے کے عالم میں ایسا مارتا ہے کہ سر کے اوپر سے خون نکال دیتا ہے، ہاتھ پھٹنے کی نوبت آ جاتی ہے، پاؤں کے اوپر وارتا ہے، جو ہاتھ میں آیا مار دیا۔ شریعت نے اس سے منع کیا کہ نہیں، اس طرح تم نہیں مار سکتے ہو، اس طرح مارو کہ اس کے اوپر نشانات بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ 3 مرحلہ۔ اگر اس کے باوجود بھی قابو میں مسئلہ نہیں آ رہا ہے تو 4تھے نمبر کے اوپر فرمایا اب چاہیے کہ عورت کی طرف سے ایک دیندار مرد ہو اور لڑکے کی طرف سے ایک دیندار مرد ہو، لیکن ان کی وہ دیندار مرد کے لیے شرائط یہ
عالم باعمل ہو، نمبر 2 کے اوپر وہ دیندار ہو، اور نمبر 3 کے اوپر جب وہ لڑکا کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے جو آ رہا ہے نوجوان وہ عالم صلح کرانے کی نیت سے وہ آیا ہو، دیندار ہو، عالم ہو، صلح کرانے کی نیت سے آیا ہو۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی لڑکے والے سے ہم مشورہ کر کے آ جائیں کہ ہم لڑکی کو علیحدہ طلاق لے کر کے آ جائیں، ایسی نیت نہ ہو، صلح کرانے کی نیت سے آیا ہو، آ کر کے صلح کرائے۔ اس کے باوجود بھی مسئلہ باہر نکل جائے تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب شوہر کو چاہیے کہ طہر کی حالت میں، یعنی جب بیوی حیض سے پاک ہو جائے اور شوہر اپنی بیوی سے نہ ملا ہو، اس صورت میں وہ ایک طلاق دے دے، جس کو ہم طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ طلاق رجعی کے اندر عدت کے اندر شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی وہ اچھا لباس پہنے، بند کور کے رہے، تاکہ شوہر اس کی طرف رجوع کر لے عدت کے اندر۔ اگر عدت کے اندر شوہر رجوع نہیں کر رہا ہے اور عدت ختم ہو گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ طلاق بائی، 2 طلاق اب اس عورت کے اوپر واقع ہو گئی، چاہے زبان سے مرد نکالے یا الفاظ میں نکالے، جس کو ہم طلاق حسن کہتے ہیں۔ اب وہ طلاق واقع ہونے کے بعد اب دل کے اندر، شوہر کے دل کے اندر ٹھیس پہنچا، بیوی کی محبت آ گئی، ہم نے کیا کام کیا؟ تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ حلالہ کے بغیر اب وہ نکاح کر کے پہلے شوہر کے پاس آ جائے، استثناء شریعت نے اجازت دی۔ لیکن 3 شوہر گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، اس کے باوجود بھی اس نے رجوع نہیں کیا تو 3 طلاق واقع ہو گئی۔ اب طلاق واقع ہونے کے بعد اب شوہر اپنے بیوی کو لانا چاہے تو شریعت یہ کہتی ہے وہ اب حلالہ کرے۔ اب حلالہ کیوں؟ تاکہ وہ شوہر کے اوپر ایک تنبیہ ہو اور عورت کے اوپر ایک تنبیہ ہو، بات کے اندر جا کر کے ویسے غلط حرکت نہ کرے گی جس کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر تفرقہ بازی پیدا ہو جائے۔ تو اتنے مراحل کے بعد تب جا کر کے طلاق کا مسئلہ آتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثابت بن قیس یقیناً بہت اچھے آدمی ہیں، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن میرا معاملہ اس کا دل، میرا دل اس کے ساتھ نہیں نبھ رہا ہے، اس سے محبت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھی بات ہے، ان کے ساتھ تم نکاح بس کر لو، اور حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ بعض مرتبہ میرے بھائی اور دوست ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ساس کے طرف سے بہو کے اوپر ظلم زیادتی، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کبھی ماں باپ جلدی بازی میں اپنے بیٹے کا وہ نکاح کر لیا، لیکن نکاح کرنے کے بعد جب وہ بہو گھر میں آتی ہے اور میاں بیوی سے محبت کے اندر اضافہ ہونے لگتا ہے تو وہی ماں اور باپ آگے چل کر کے ان کے سر کا درد بننے لگتا ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ حالانکہ لڑکے کو شریعت نے حکم دیا کہ ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ کتاب کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ ابو سفیان کی بیوی، جس کو ہم آگے چل کر کے حضرت ہند کہتے ہیں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجہ کو چبایا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی جب فتح مکہ ہو گیا تو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ اعلان کر دیا سب کو معافی ہے، سب کو معاف ہے، پہلے کے میں نے تکالیف کو بھلا دیا۔ تو اس موقع کے اوپر ابو سفیان کی بیوی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پردہ کی حالت میں آتی ہے اور کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ کہنے لگتی ہے اللہ کے رسول، میرا شوہر ابو سفیان ہے، وہی بات ایمان میں داخل ہو گئے کہ فتح مکہ کے بات، میرا شوہر ہے، روپیہ پیسہ جوڑ کے بات رہتا ہے،
کبھی کبھی ان کا پیسہ میرے پاس بھی جاتا ہے، تو کیا میں اپنے شوہر کو بغیر اجازت کے وہ روپیہ پیسہ خرچ کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ہندا سے کہ ہندا بقدر ضرورت، یعنی ضرورت کے وقت اگر تم شوہر کی اجازت کے بغیر تو اپنے خرچے کے اندر استعمال کر سکتی ہو تو کرو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بقدر ضرورت کا اضافہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے شوہر مہینے میں 10,000 کما رہا ہے، 15,000 کما رہا ہے، اور بیوی وہ کہتا ہے کہ مہینے میں 10,000 میرے پیچھے خرچہ کرو، تو کیسے جوڑتا ہے؟ تو بات چلو معاشرے کے اندر میرے بھائی اور دوستوں ذرا سی بات کے اوپر طلاق کی نوبت آ جا رہی ہے۔ کبھی کبھی شوہر کے پاس ایک دو بچہ ہے، لیکن ماں باپ کی طرف سے زبردستی ہو رہا ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دو۔ کیوں؟ وہ عورت میری بات کو نہیں مان رہی۔ اب وہ کبھی کبھی تو لڑکا ٹینشن میں آ کر کے خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ ادھر ایک ماں باپ کی طرف سے ٹینشن اور بیوی والوں کی طرف سے ٹینشن، اور کبھی لڑکا اپنی ماں باپ کی بات کو مان کر کے طلاق سے اگر دے دیتا ہے، اور جب دوسری مرتبہ وہ لڑکی نکاح کے اندر آ جاتی ہے تو پہلے کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے اتنی پکڑ ہو جاتی ہے وہ درجے سر بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوست، آدمی طلاق کو زبان کے اوپر استعمال کرے ہی نہیں، بلکہ یہ آخری مرحلہ ہے جب کوئی نبھاؤ کا بالکل واسطہ نہ ہو تو شریعت کہتی ہے اب طلاق کا مسئلہ آتا ہے۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہوتی ہے، اب لڑکا کم پڑھا لکھا ہے، لڑکی کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ صرف علماء فرماتے ہیں کہ شوہر کے گھر جو لڑکی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آتی ہے، مکان میں رہنے کے لیے نہیں آتی ہے، یہ تو اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر بھی لڑکی کھاتی بھی تھی، کپڑا بھی پہنتی تھی، مکان کے اندر رہتی تھی، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ جب میاں بیوی سے تعلق ہو گیا، مصنوعی نکاح ہو گیا، تو جب وہ عورت گھر کے اندر آئے گی تو عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شوہر مجھ سے زیادہ محبت کرے، میرے ساتھ اس کا اچھا وقت گزرے، میرے رشتے داری میں محبت سے کچھ کمی نہ، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ وہ اپنے نوجوان 2-3 بجے گھر سے باہر گئے، اب ادھر گھر کے اندر جوان بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ یہاں تک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، لڑکی نوجوان ہے اور شوہر کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، تو وہی لڑکی غلط حرکت کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتی ہے، اور مجبور ہونے کے بعد گناہ کے کام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے کہ دیکھ رہے کہ 1-2 بجے رات کہا جا رہا ہے، پھر رات کو آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سب کے نیند کو خراب کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو ایسے اٹھتے تھے کہ اگر بازو کے اندر بھی اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہو تو اس طرح اٹھتے تھے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی اتنا احتیاط اللہ کے رسول کہ اگر کوئی آرام کر رہا ہو، سو رہا ہو، تو کوئی ایسی حرکت ہم نہ کریں کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے، نیند کے اندر وہ خلل پڑ جائے گا۔ اتنی رعایت اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اب 1-2 بجے آ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط حرکت کرنا، اب ظاہر سی بات ہے پڑھی لکھی لڑکی ہوتی ہے قاضی کے پاس ہو جاتی ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے، میرا شوہر ایسا نکل گیا، میری خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، تو شریعت کی اجازت دیتی ہے، قاضی صاحب کہیں گے ٹھیک ہے ایسا مسئلہ ہے تو دونوں فریق کو بلا کر کے اس سے تم نکاح خود کروا لو، شریعت اجازت بھی دیتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، طلاق کے مسائل آتے، لیکن واقعی مسئلہ کے اندر کبھی کبھی لڑکا اور لڑکی سے نکاح ہو گیا، لیکن لڑکا 8.5 سال سے غائب ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اب جوان لڑکی ہے، 25 سال 30 سال کی عمر ہے، اب وہ کیا کرے؟ تب وہ قاضی کے پاس جائے، جانے کے بعد عدالت کے اندر اپنا مقدمہ پیش کرے گی، پیش کرنے کے بعد قاضی اس کی طرف سے کیا کریں گے؟ وہ نکاح کے مسائل کو حل کریں گے۔ تو آدمی اپنے طرف سے نکاح کے اندر پہل نہ کرے، بہت
सोच समझ करके मेरे भाई और दोस्तों अपने कदम को उठाए। एक लतीफा, मौलाना खान हक्कानी साहब गुजरात के बहुत बड़े आदमी थे, उसने एक लतीफा, और उन अल्लाह वालों का लतीफा भी उसके अंदर बहुत सारी इबरत की बातें होती। एक नौजवान रात को घर में आया और घर आने के बाद जब वालिदा ने खाना उसके सामने पेश किया तो लड़का नौजवान कह रहा है कि खाने के अंदर मजा नहीं है, खाने के अंदर मजा नहीं है। तो फौरन उसकी वालिदा यह कहती है कि बेटा, मैंने ये खाना नहीं बनाया, तुम्हारी बीवी ने यह खाना बनाया है। वही नौजवान जो कुछ देर पहले कह रहा था कि खाने के अंदर कुछ मजा नहीं है, सालन की मजा नहीं है, जैसे ही बीवी का नाम लिया फौरन नौजवान कहने लगा अब तो खाने के अंदर मजा है, अब तो खाने के अंदर मजा है। फौरन उसके मां के दिल के ऊपर एक ठेस सा लगा कि मैंने अपने हाथ से खाना बनाया, अपने तरफ निस्बत किया कि बेटा कह रहा है कि मुझको ये खाना ठीक नहीं लगा, और उसकी बीवी जो खाना तो नहीं बनाया, बीवी का नाम लेते ही वो बेटा कह रहा है कि अब तो खाना अच्छा और लगा दिया। ऐसे सूरत में मेरे भाई और दोस्तों, मां के ऊपर क्या गुजरती होगी वो अल्लाह ही को मालूम है। इसलिए शरीयत कहता है कि बीवी के हुकूक है और मां के भी हुकूक है, दोनों के हुकूक को अगर हम अदा करेंगे तो मेरे भाई और दोस्तों तब रिश्तेदारी के अंदर मौलाना शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बीवी एक हो, शौहर बीवी एक हो और नेक हो, तब कोई दुनिया जिंदगी का नमूना बन सकता है। और दोनों का मिजाज अलग अलग है तो सारे असबाब होने के बावजूद भी घर अच्छा है, मकान अच्छा है, गाड़ी अच्छा है, सारी चीज अच्छा है, लेकिन मियां बीवी के दिल अलग अलग है, मिले हुए नहीं है, तो वही चीज इसके लिए जहन्नम का सबब बन जाता है, चैन सुकून निकल जाता है। शरीयत के ज्यादा ही पंक्ति हूं महबाब निसाई मसना और खुलासा और रुबा, चार तक, लेकिन उलमा ने फरमाया वो चार सब है जबकि शौहर चारों के बीवी को अदा कर सकता है, वरना एक ही उनके लिए बेहतर है। यहां तक उलमा ने फरमाया कि अगर एक नौजवान ने दो निकाह किया और दो निकाह करने के बाद एक बीवी के तरफ ज्यादा वो तवज्जो देता है और एक बीवी की तरफ तवज्जो कम देता है, तो उसका कल्बी ताल्लुक है, दिल का ताल्लुक है, तो शरीयत इसके तरफ इजाजत पकड़ नहीं करेगी। लेकिन जो बाहर की चीज है, खर्चा है, पैसे, कपड़े, अगर एक शौहर दूसरे बीवी को साल भर को 4-5 जोड़ी कपड़ा ला के दे रहा है और पहले बीवी को 2 जोड़ी भी नहीं दे रहा है, पहले दूसरे बीवी को महीने में कई हजार रुपये दे रहा है, दूसरी बीवी को 1000 रुपया भी नहीं दे रहा है, तो शरीयत कहती है कि जब ये कयामत के अंदर हश्र के मैदान के अंदर आएगा अल्लाह के सामने, इसका एक मुंडा झुका हुआ होगा, एक मुंडा झुका हुआ होगा, उसकी ये अलामत होगी कि दुनिया के अंदर रह करके इसने 2 निकाह तो कर लिए थे लेकिन इसने बीवी के हुकूक को अदा नहीं किया। तो मेरे भाई और दोस्तों, कितने ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं कि कल्बी ताल्लुक दिल से न होने की वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जब जा रहे थे तो एक जगह देखा कि 2 हांडी है, एक हांडी के अंदर बेहतरीन गोश्त है और दूसरे हांडी के अंदर बदबूदार गोश्त है। तो कुछ मर्द लोग ऐसे थे कि अच्छा गोश्त को पसंद न करके बदबूदार गोश्त को पसंद कर रहे थे, और बहुत सारी औरतें ऐसी थी कि जो अच्छा गोश्त को पसंद करके न करके बदबूदार गोश्त को पसंद कर रही थी। तो अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत के अंदर बाद ऐसे लोग होंगे मर्द जो उनके सामने हलाल बीवी होगी, खूबसूरत बीवी होगी, लेकिन उसके अखलाक बिगड़ने की वजह से, उसके किरदार खराब होने की वजह से दूसरी औरतों से वो अपने ख्वाहिश को पूरी करेगा, दूसरी औरतों से अपने ख्वाहिश को पूरी करेगा। यानी अच्छा दोस्त, अच्छी बीवी होने के बावजूद भी बदबूदार दोस्त
کہ ان کا شوہر نیک ہوگا، اچھا ہوگا، لیکن وہ عورتوں کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں گے، دوسرے نوجوان سے وہ اپنی خواہش کو پوری کرے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان ہے، دو بچے، تین بچے، اچانک وہ لڑکی نوجوان شادی شدہ چلی جاتی ہے، کیوں؟ دوسرے کے ساتھ، کبھی کبھی شوہر بھی چلا جاتا ہے، تو ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ تو طلاق علماء نے فرمایا کہ آخری حل ہے، آدمی بالکل پہلے سے اس سے بات چیت سے مسئلہ حل کرے، اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو اس سے جس طرح علاوہ کر لے، اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو شریعت کہتی کہ تعلیم دے مارے کے، لیکن اس کے اندر بھی اس کے بدن کے اوپر زخم کے نشانات نہ ہو۔ اس کے آخر اس کے ساتھ آخری مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے طرف سے بھی ایک حضرات ہو اور عورت کے طرف سے ایک حضرات ہو، دونوں عالم باعمل ہو، دیندار ہو، صلح کرانے کی نیت سے ہو، تب جا کر کے آگے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ نہیں نمٹتا تو آخری حد یہ ہے کہ طہر کے اندر، یعنی جس مہینے کے اندر عورت حیض سے پاک ہو جائے اور میاں بیوی کا اس سے تعلق نہ ہوا ہو، اس وقت وہ پہلا وہ طلاق دے دے۔ اور طلاق رجوع کے اندر شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر اس کے اندر رجوع کرنا چاہے تو شوہر ایک طلاق کے اندر رجوع کر لے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ہم مسائل کو سیکھیں اور مسائل کو سیکھنے کے بعد زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ طلاق کے مسائل بہت طرح کی بات کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب وہی لڑکی اپنے گھر ماں باپ کے گھر جب واپس جاتی ہے تو اس ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ انسان دوسرا نہیں بن سکتا۔ اگر جس لڑکے نے میرا ادھر سے اس لڑکی کو طلاق دیا ہے، وہ لڑکی جب ماں باپ کے گھر جائے گی تو ماں باپ کے دل کے اوپر ایک ٹھیس پہنچے گا کہ میں نے تو 7.5 سال اپنی لڑکی کو اپنے گھر کے اندر پرورش کی، اس کا دیکھ بھال کیا، نکاح ہونے کے باوجود بھی وہ لڑکی گھر آ گئی ہے۔ جب اس کی آہ سنے گی تو جن لوگوں نے اسے غلط حرکت کی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے غلط حرکت کرنے کی وجہ سے اس لڑکے کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم لوگوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ اخیر کے اندر میرے بھائی اور دوستوں، بعض چیزوں کا اعلان کیا جاتا ہے، بعض ایسی چیزیں میرے بھائی اور دوستوں، ہفتے میں جیسے خطبہ کا مسئلہ ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں ادھر امام صاحب نے خطبہ شروع کیا اور وضو خانے کی جگہ کھڑے ہو کر کے وہ خطبہ سنتا ہے، اور بعض لوگ اتنی بے ہوش ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرتا۔ حضرت علماء نے فرمایا کہ خطبہ دینا سنت اور سننا اس کا واجب ہے۔ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، اس لیے امام صاحب جب خطبہ دے ہم اس کو ادب کے ساتھ اس کو سنیں کہ خطبے کے اندر امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر عربی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کم از کم ادب کے ساتھ آپ بیٹھ کر خطبے کو سنیں۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستوں، بعض مسائل جو انسانی افراد کے ساتھ ذات کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کے اندر مسائل غسل کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو سنت غسل ہے، مشروع غسل، ایک فرض غسل ہے۔ فرض غسل کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بہت تاکید کی جاتی ہے۔ فرائض غسل ہے کہ منہ کے اندر پانی ڈال کر کے گرگرا کرنا، ناک کے نرم حصے تک پانی بہانا، پورے جسم کے اوپر اس طرح پانی بہانا کہ وہ ذرہ برابر بھی ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ بعض لوگ ایسی حرکت کر کے غسل کرتے ہیں، جب غسل خانہ سے باہر نکلے گا تو چڈی پہنا ہوا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا خطر کتنا ہی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جو انسان بیت الخلاء میں ننگے ہونے کی حالت میں غسل کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، ذرا کی بات کے اوپر بھول جائے گا۔ اسی طرح جو انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے بغیر اس کا ڈھانپے ہوئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نر مادہ اور نر شیاطین سے یعنی دونوں سے پناہ مانگ کے جاتا ہے، بغیر دعا پڑھے چلا گیا اور سر کے وہ سر کو ڈھانپ کے بغیر ہو گیا ہے، تو جتنا دیر وہ بیت الخلاء کے اندر بیٹھا رہے گا تو شیطان کے وسوسے کے اندر ملوث میں رہے گا۔ انسان کو چاہیے کہ فوراً فراغت حاصل کر کے وہ چلائے۔ اور ایک ڈاکٹری اعتبار کے بعد علماء نے فرمایا کہ جو لوگ بیت الخلاء کے اندر زیادہ دیر بیٹھنے کی عادی ہوتی ہے اس کو بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے اور بھولنے کا بھی مریض ہو جاتا ہے۔ تو ضروریات کی جو چیزیں وہاں سے فارغ ہو کر کے انسان وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے۔ ہم گھر کے اندر بھی جب غسل خانے سے نکلیں تو ہمارے سطر، مرد کا سطر ناک سے لے کر کے ٹکنوں تک چھپا ہوا رہنا چاہیے۔ ہم غسل خانے سے نکلیں تو ادب کے ساتھ نکلیں، کپڑا پہن کر کے نکلیں، ٹکنا ہمارا ڈھپا ہوا ہو،
پہنچنے میں. بعض نوجوان کا آپ نے دیکھا کہ ناخن بہت بڑا بڑا کر کے رکھتا ہے, جب آپ وضو کرو تو ناخن کے اوپر سے پانی چلا جاتا ہے. اب کوئی غسل کرتے وقت وضو کرتے وقت کوئی یہ نہیں کرتا ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کر کے ناخن کے نیچے وہ ڈالے. وہاں تقی عثمانی کرنا چاہیے. ان گناہوں میں سے گناہ یہ بھی کہ انسان 24 گھنٹہ اس کے اندر ملوث رہتا ہے. تو وضو کے مسائل ہیں, پاکی صفائی کے مسائل ہیں, اس کو ہم اہمیت سے سیکھا اور علماء سے پوچھ کر کے مسائل کو زندگی گزارے. اسی طرح میرے بھائی اور دوستوں, آپ حضرات کے سامنے یہ مسجد کے چالی کا کام بھی چالو ہے اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس کے اندر للہ رقم کی ضرورت پڑتی ہے. جتنا بھی ہو سکے اپنے طرف سے, اپنے مظلومین کے طرف سے, رشتہ دار کی طرف سے ہم اس کی مدد کریں. اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تعمیر کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ سے بھی کام کرتے تھے. ایک صحابی نے فرمایا, اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ روپیے پیسے درہم و دینار نہیں ہے, میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ سے ایک اینٹ لا کر کے اس دیوار کے اوپر رکھ دو, جب تک لوگ اس کے اندر نماز پڑھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اخلاص کی برکت کی وجہ سے. تو میرے بھائی اور دوستوں, فکر کریں, جس چیز کی مسجد کے اندر نسبت ہو جاتی ہے اللہ کے یہاں اس کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے. اس لیے آپ اللہ کی گزارش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعاون کر کے جائیں. آج کی سال مسجد کے چالی کا چندہ ہوگا, اس لیے آپ اللہ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعاون کر کے جائیں. دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں, رسول کا مسئلہ ہے, ریتی کا مسئلہ ہے, مزدور کے مطلب دینے کے, ابھی تو بس 14 سے 15 لاکھ کے مسائل ہے, کتنے لاکھ خرچ بھی ہو چکے. تو اگر ہم لوگ دن پر دیں گے تو اللہ آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ